ओ भाई, अगर अबू बकर उमर की खिलाफत सही होती तो इनकी खिलाफत नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को आग जलाने के बुनियाद पर इनकी खिलाफत खड़ी ना होती। हाँ, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जिसके मुतालिक ये फरमाया कि जो उनको अजियत दे वो उसने मुझे अजियत दिया, जिसने उनको गजब ना किया उसने मुझे गजब ना किया, ये जुमले कि मैं आपके घर को आग लगा दूंगा, ये किस लिए बोला उसने? और भाई उसकी खिलाफत इसीलिए बोला है ना कि उसकी खिलाफत को नहीं मानते थे। पहली बात है कि अबू बकर उमर की बैत चली गई, उनकी खिलाफत चली गई। दूसरी बात यह है कि ये जुमले दुश्मनी रसूल है। मैंने सही हदीस आपके कुतुब से दिखा दी, जो आले रसूल से लड़े वो खुद रसूल से लड़ता है, अल्लाह से लड़ता है। इससे बड़ा कोई कुफ्र है दुनिया में? और भाई इससे बड़ा कुफ्र है कि कोई रसूल के साथ लड़े? और भाई इससे कोई बड़ा कुफ्र है ही नहीं। तो अब ये साबित हुआ कि किसी के घर को आग लगाने की धमकी देना उससे ऐलान जंग है। तो अबू बकर उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ऐलान जंग किया, अदम इस्लाम उनका साबित है जी आपकी कुतुब से। टाइम कंप्लीट है जी, टाइम कंप्लीट है। बिस्मिल्लाह जवाब समझ बिल्कुल आइए, ये इस्तदलाल है। तो समझ आइए तो एक दफा पूछ क्यों मिजान पे आएंगे, बुरहान पे आएंगे, भाई सुन ले, अब भाई सुन ले मौलवी साहब, शेख साहब, बिल्कुल सवाल जब करते हैं ना तो जवाब सुन लिया करें। देखें जब आया उस शख्स अब आपकी बारी 5 मिनट है, टाइम लगा दो या फिर टाइम लगा दो। नहीं, मुझे 5 मिनट की जरूरत नहीं है, मुझे 1 मिनट से मैं कमतर में जवाब दूंगा क्योंकि मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। अक्सर लोग समझ गए। देखें उस शख्स ने आया तिलावत की है, आया तारीफ के लिए नहीं है, आया मदह के लिए नहीं, आया के अल्फाज बहुत वाज़ेह हैं। आपका अपना इस्तदलाल अब सुन लो ना, ये मेरा तज्जिया नहीं है, मौला का क्या फरमान मेरा है, तज्जिया नहीं है। जब वो शख्स कह रहा फीमन नज़लत उसका वाज़ेह दलालत ये है कि किसकी मजम्मत में ये आया नाज़िल, क्योंकि आया सुन लो शेख साहब प्लीज, आप क्यों कह रहे हैं? ओ शेख साहब सुन लो, ओ शेख साहब सुन लो, ना काटो ना बात। अगर आया तारीफ के लिए पूरी दुनिया में रस्म है, अगर कोई आया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में नाजिल हुई हो तो आप कह देंगे कि यह आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में नाजिल हुई है, आप ये कहेंगे आप झूठे नहीं हैं। अगर आपने हदीस ना तर्जुमा कर रहे हैं, हदीस में ये लिखा था या किसी किताब में ये लिखा कि फलान आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में नाजिल हुई, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में नाजिल हुई है, तो आप उसकी तर्जुमा ये करें कि उनकी तारीफ में नाजिल हुई। ये आपने बिल्कुल गलत नहीं बोला, ये सही तर्जुमा किया आपने, बिल्कुल सही तर्जुमा किया, क्योंकि अरबी जबान में उसकी दलालत बहुत वाज़ेह है कि जब आप तारीफ के आयत या मदह की आयत नकल कर रहे हैं तो ये तारीफ के लिए होती है, मजम्मत की आयत नकल कर रहे हैं तो ये मजम्मत के लिए होती है, ठीक है ना? तो मैंने जो तर्जुमा किया बिल्कुल सही तर्जुमा किया है कि उस शख्स ने पूछा। आपने अब सुन लो भाई शेख साहब अब आपको समझ नहीं आ रही है, वो आपका मुश्किल है। ये आया अगर आप कहते हैं ये आप शेखैन की तारीफ है, उसमें तारीफ दिखाओ ना, तारीफ दिखाओ। मैं दिखाऊंगा। ये मजम्मत तो बहुत वाज़ेह है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ गए हैं, रसूल की इत्तिबा होती है या रसूल पे तकद्दुम होता है। वो मैं आपको तकद्दुम पर भी बात करूंगा, ये सारी तफसीर मैं शिया तफसीर से बात करूंगा। अब इन्होंने कहा था ना कि शिया किताब से दिखाओ, ये इधर तैयारी कर कहते कि अबू बकर उमर से इसका ताल्लुक नहीं है, शिया किताब में लिखा है। अभी इन्होंने अभी हमने एक कौल दिखा दिया है तो इनकी चीख आसमान को निकल गई है। मैं 5 मिनट आप टाइम लगा लेना, मेरी तो सुन नहीं रहे, ऐसा ना करें ना आप। मेरी बात खा दे, 5 मिनट लगा दूं, 5 मिनट लगा दूं, 5 मिनट लगा दो, 5 मिनट लगा दो, लगा दिया। देखो भाई नाजरीन, ये बात ये है, मैंने इन्होंने कहा है कि देखो भाई मैं अपना शिया का नुक्ता नज़र पेश कर रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि मुझे शिया का नुक्ता नज़र पेश करने दो। इन्होंने किताब पेश की अल इख्तिसास, उसमें मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान मुबारक है, और फरमान मुबारक के अंदर जो है ना उसमें ये रिवायात बयान कर रहे हैं, जो रिवायत के अल्फाज हैं। वजहुल करीम से पूछा कि ये आयत अल्लाह यारी साहब ने तर्जमा करते वक्त इबारात के अंदर लफ्ज़ मुज़म्मत नहीं है, लेकिन तर्जमे के अंदर अपनी तरफ से ये लफ्ज़ मुज़म्मत को दाखिल किया है। और मैंने इनसे यही सवाल किया, उसमें इन्होंने इनहराफ करते हुए कुरान पे चले गए। नहीं जी, ये कुरान की आयत इस पर इस्तदलाल कर रही है कि ये आयत मुज़म्मत है। तो मैंने कहा कि ये तो आपका नुक्ता नज़र मुफस्सिरीन से हट के है, आपके मुफस्सिरीन तो ये नुक्ता नज़र पेश नहीं करते। उस पर भी इंशाअल्लाह मैं बात करूंगा, तरतीबवार इंशाअल्लाह, क्योंकि जो मैं दावा किया है और जिस पे मैंने दस्तखत किए, जो मुनाज़रा तय हुआ है, उसी बात के ऊपर मैं कायम रहूंगा इंशाअल्लाह। और इन्होंने क्या किया, लफ्ज़ मुज़म्मत हदीस में नहीं दिखा सके, और ना ये लफ्ज़ हदीस के अंदर मौजूद है। और अगर मैंने इनसे कहा है कि अगर वो शख्स जो सवाल कर रहा है मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से, मैं दोबारा इसी बात को दोहरा रहा हूँ, अगर उसने ये अल्फाज कहे हूँ मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा की बारगाह में करमल्लाहु वजहुल करीम, तो ये दिखा दे अल्लाह यारी साहब के, उन्होंने कहा कि ये ए अमीरुल मोमिनीन,
یہ آیت کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ اگر یہ اللہ یاری صاحب اس طرح کا الفاظ دکھا دیتا ہے تو میں اسی مولا کائنات علی المرتضیٰ کے فرمان کے اندر، کیونکہ میں مولا کا غلام ہوں، میں مولا کو مولا مانتا ہوں، میں حیدر کرار کے قدموں کے، ان کے جو ہے نا گھر کے کتے ہیں، میں ان کے قدم چومنے کے لیے تیار ہوں، یہ الفاظ مولا کائنات کے فرمان کے اندر دکھا دیں اور اس سائل کے سوال کے اندر دکھا دیں، میں ابھی اہل سنت کا مکتب چھوڑ دوں گا، ورنہ اپنا استدلال مانے کہ استدلال میرا باطل ہے، میں مفسرین سے ہٹ کے کر رہا ہوں اور میں نے غلط ترجمہ کیا ہے، یہ الفاظ عبارات میں نہیں ہے مذمت کے، لہذا میں معافی چاہتا ہوں۔ پہلے اس عبارت کے اندر لفظ مذمت کی معافی چاہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد بات میں آتے ہیں، یہ دکھا دیں، یہ میرا دعویٰ ہے اور میں اسی دعوے پر قائم ہوں۔ اس بات کو پہلے اللہ یاری صاحب حل کریں گے، انشاءاللہ میں اگلی گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ الحمدللہ جو میں نے بات کی ہے میں اسی پر قائم ہوں۔ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے ترجمہ غلط کرنے لگے، گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا استدلال عقلی کیا اور اپنی شخصی استدلال کیا، جو تمام شیعہ مفسرین ہیں، محدثین ہیں، سب کو پس پشت ڈال دیا۔ خود مولا کائنات کے فرمان بھی میرے پاس موجود ہیں، وہ ساری کی ساری تمام شیعہ کتب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے جو بات کی قائم ہوں، اللہ یاری صاحب پہلے اس بات کا جواب دیں کہ یہ الفاظ مولا کائنات کی زبان سے یہ نکلے اور یہ جو سائل ہے اس نے لفظ مذمت کی بات کی ہے یا نہیں کی ہے، ورنہ اگر نہیں ہے عبارات کے اندر، یہ دوبارہ اختصاص کی عبارت سکرین پہ لائے اور یہ دکھائے جس طریقے سے انہوں نے پہلے دکھائی یہ اختصاص کی عبارت۔ میرا یہی مطالبہ ہے کہ یہ دوبارہ عبارت کو لائیں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ سائل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی، آپ پھر استدلال شخصی کر رہے ہیں اور اپنا استدلال عقلی کر رہے ہیں جو آپ کے مفسرین کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے پہلے اس عبارت کے اندر یہ الفاظ مذمت کے دکھا دیں، بات ختم۔ اس کے آگے انشاءاللہ بات ہوگی۔ 4 منٹ میں نے گفتگو کی، 8 سیکنڈ، یہ 4 منٹ کا آپ گفتگو کریں گے، 10 سیکنڈ۔ جی بسم اللہ۔ نہیں 5 منٹ میں گفتگو کروں گا، 5 منٹ آپ نے خود بولا ہے، میرے جی گفتگو کرو، کے بیچ ٹھیک میں ہے، آپ ٹھیک ہے، آدھا بول بھی منٹ نہیں آپ سکتے، کو وقت دیا ہے، اہل بیت کے ٹھیک نام ہے پہ نا؟ وقت میرے دیا ہے، بیچ مولا میرے کائنات کے بیچ نام میں پہ آپ نے وقت بالکل دیا نہیں بولنا ہے بھائی، جیسے میں نے مداخلت نہیں کیا نا، چاہے میرے بالکل نہیں بات سے بولنا۔ کتنی جو میں نے اختلاف دعویٰ ہو۔ کیا ہے ناظرین دیکھ رہے شیخ ہیں، جو بات قائم ہے، صاحب پوچھیے اس کا جواب دیں گے۔ میرے بات سے آپ کو جتنا بھی اختلاف ہو، میرے گفتگو کے دوران آپ نہیں بول سکتے، جیسے میں خاموش رہا، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، محترم ٹھیک ہے، ناظرین، ٹھیک ہے، بسم اللہ بولیں۔ الرحمن الرحیم۔ یہ شیخ صاحب اس لیے آئے ہیں کہ یہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں، اور ہمارا موقف ان کے بالکل برعکس ہے۔ تو میں اپنا استدلال شروع کرتا ہوں، یہ فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ حدیث صحیح ہے، اس کو حاکم نے بھی صحیح قرار دیا ہے اور ذہبی نے بھی صحیح قرار دیا۔ عائشہ کہتی ہیں ما رأيت احدا كان اشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ بالکل رسول جیسا ہو گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے میں، فاطمہ سلام اللہ علیہ سے شبیہ رسول، عین رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وكانت اذا دخلت علیہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش آمدید کہتے تھے اور ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، فقبلها، اور ان کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتے تھے، واجلسها في مجلسه، اور ان کو اپنے بھی سیٹ پہ بٹھا دیتے۔ اس طرح عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے ساتھ ایک دفعہ کیا، عمر کے ساتھ کیا، کسی بزرگ کے ساتھ کیا، کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ اچھا، یہ کتاب الاحاد والمثانی ابن ابی عاصم، ملاحظہ کریں یہاں پر، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ اللہ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کے ناراضگی سے اور آپ کی رضا سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب البخاری، یہاں پر ملاحظہ کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میری جان ہے، جو اس کو غضب نہ کرے اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کتاب المعجم الاوسط للطبرانی جزء 7 ہے، یہاں پہ ملاحظہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہ، انہوں نے گزر کیا فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین سلام اللہ علیہم سے، فرمایا انا حرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم، جو آپ سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، جو آپ سے مسالم ہو، جو آپ کے ساتھ اچھا ہو، وہ میرے ساتھ اچھا ہے، میں اعلان جنگ کرتا ہوں جو آپ سے جنگ کرے۔ اور یہ بہت ساری اسانید کے ساتھ، یہ کتاب الاحسان فی صحیح ابن حبان، کہ یہ کہتا ہے کہ اس کے سارے احادیث صحیح ہیں۔ ملاحظہ کریں اس کتاب کے جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 433 حدیث نمبر 6977 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک سے کہا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، کہ جو پنجتن پاک سے جنگ لڑے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ اللہ کا جنگ ہے، الرسول کا جنگ اللہ کا جنگ ہے۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے اتنے عزت کرتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، اور بالکل ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو ان کو راضی کرے اس نے اللہ کو راضی کیا، جو ان کو غضب نہ کرے وہ اللہ کو غضب نہ کیا، جو
ان کے ساتھ اعلان جنگ کرے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے اس کے ساتھ اس نے اعلان جنگ کیا ہے. اب یہ پتہ چلا نا, یہ کتاب ہے المصنف الاحادیث والآثار, جزء سابع, چھاپ دار التاج, کتاب چھپی سن 1989 میں. ملاحظہ کریں یہاں پہ صفحہ نمبر 432 ہے, حدیث نمبر 33044 ہے, 37045 ہے. ملاحظہ کرو شیخ صاحب, یہاں پر جی یہ سند صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم کہ جب ابو بکر اور عمر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے, کان علی و الزبیر يدخلان على فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے تو علی علیہ السلام اور زبیر پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے تھے. فیشاورونها ويرتجعون في امرهم, ان کے ساتھ مشورے کرتے تھے. اچھا, فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب, جب یہ خبر عمر بن الخطاب کو پہنچی ہے, خرج حتى دخل على فاطمہ, وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئی, اس طرح خطاب کیا ہے, ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتم ان يحرق عليهم البيت, اگر یہ لوگ پھر آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں میں حکم دوں گا آپ کے گھر آپ پہ جلایا جائے گا. او بھائی, اگر ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہوتی تو ان کی خلافت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو آگ جلانے کے بنیاد پہ ان کی خلافت کھڑی نہ ہوتی. ہاں, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جس کے متعلق یہ فرمایا کہ جو ان کو اذیت دے وہ اس نے مجھے اذیت دیا, جس نے ان کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا, یہ جملے کہ میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا, یہ کس لیے بولا اس نے؟ او بھائی, اس کی خلافت اسی لیے بولا ہے نا کہ اس کی خلافت کو نہیں مانتے تھے. پہلی بات ہے کہ ابو بکر عمر کی بیعت چلی گئی, ان کی خلافت چلی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جملے دشمنی رسول ہے. میں نے صحیح حدیث آپ کے کتب سے دکھا دی, جو آل رسول سے لڑے وہ خود رسول سے لڑتا ہے, اللہ سے لڑتا ہے. اس سے بڑا کوئی کفر ہے دنیا میں؟ اور بھائی اس سے بڑا کفر ہے کہ کوئی رسول کے ساتھ لڑے؟ اور بھائی اس سے کوئی بڑا کفر ہے ہی نہیں. تب یہ ثابت ہوا کہ کسی کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی دینا اس سے اعلان جنگ ہے. تو ابو بکر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا, عدم اسلام ان کا ثابت ہے. جی آپ کی کتب سے ٹائم کمپلیٹ ہے. جی ٹائم کمپلیٹ ہے, بسم اللہ جواب.